صبح صبح جب میں اپنے کمرے سے نکلی تو آج بھی روزانہ کی طرح میری ماں دادا کے کمرہ سے روتی ہوئی نکل رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ان کی سرخ بھیگی آنکھیں شب بیداری کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں۔ ایسا روزانہ ہی ہوتا تھا۔ مجھے اب اپنی ماں کے لیے پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ کیوں اس حال میں نکلتی ہیں؟ وہ دادا کے کمرے میں جانا کیوں نہیں چھوڑ دیتی تھیں؟ آخر دادا ایسا کیا بولتے تھے یا ایسا کیا کرتے تھے کہ میری ماں اس حال میں تھی؟ میری ماں دادا کی بیماری کے بعد سے رات کو دادا کے کمرے میں سوتی تھی، مگر ہر صبح ایسے ہی روتے ہوئے کمرے سے نکلتی تھی۔ مجھے یہ بات دن بدن الجھاتی جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ میری ماں ہر صبح کمرے سے رو کر نکلتی تھی اور ہر رات جھجکتی ہوئی پھر بھی دادا کے کمرے میں ہی سونے جاتی تھی؟ میں نے دو باتیں نوٹ کی تھیں، نہ اماں دادا کے کمرے میں سونا چھوڑتی تھی، نہ ہی رونا چھوڑتی تھی۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ میں نے بہت بار ماں سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے ٹال دیتی تھیں۔ میں نے اب ماں سے پوچھنے کے بجائے خود اصل بات تک پہنچنے کا سوچا۔ اس شام میں نے ماں کو بہانے سے کسی کام کا بول کر ہمسایوں کے گھر بھیجا اور خود جا کر دادا کے کمرے میں سو گئی۔ دادا فی الحال تو نیند میں گم تھے۔ مجھے یہی اندازہ تھا کہ اگر میں وہاں سو جاؤں گی تو پھر میری ماں مجھے نہیں اٹھائے گی اور خود دوسرے کمرے میں سو جائے گی، مگر رات کو جب میری ماں گھر لوٹی تو مجھے دادا کے کمرے میں سویا ہوا پا کر بری طرح گھبرا گئی۔ انہوں نے میرے قریب آ کر مجھے بہت جگانے کی کوشش کی اور آہستگی سے پکارنے لگی۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ میں جاگوں تو وہ مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیں۔ میں جو جاگی ہوئی تھی سونے کا ڈرامہ کر کے پڑی رہی اور اپنی ماں کے اس رویے پہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ اگر وہ روزانہ دادا کے کمرے میں سو سکتی تھی تو ایک رات میں اپنے دادا کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں سوچوں میں گم ڈھیٹ بنی پڑی رہی تو تھک کر میری ماں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ بات صرف مجھے اور میری ماں کو پتہ تھی کہ آج رات میں دادا کے کمرے میں سو رہی ہوں۔ میرے دادا اس بات سے ناواقف تھے اور اب تو انہیں دکھائی بھی کم کم دیتا تھا۔ ان کی نظر کافی کمزور ہو گئی تھی اور جب رات کو میری دادا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے نیم اندھیرے کی وجہ سے مجھے نہیں پہچانا اور یہی سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح میری ماں ان کے کمرے میں موجود ہیں۔ اس رات دادا نے مجھے میری ماں سمجھ کر میرے ساتھ جو حرکت کی وہ میری روح فنا کر گئی۔ ان کے الفاظ سن کر میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھیں لیے ساکت سی پڑی ہوئی تھی۔ دادا اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ چکے تھے اور میں جیسے پتھر بن چکی تھی۔ مجھے دادا کے الفاظ پر اپنی ماں کے لیے رونا آ رہا تھا، اپنے دادا کی سنگ دلی پر۔ مجھے ان سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی اور اپنی ماں کی روتی ہوئی آنکھیں یاد آنے لگی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنے دادا کو بتا دوں کہ میں ان کا سچ جان چکی ہوں۔ مجھ پر میری ماں کی روتی آنکھوں کا راز ایک ہی رات میں کھل گیا تھا اور یہ حقیقت میرے لیے جان لیوا تھی۔ میرا نام لاریب ہے۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہمارا گھر ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنی ماں صفیہ اور دادا کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے باپ کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ میں لاپرواہ قسم کی لڑکی تھی۔ میری ماں بہت کم گو اور گم سم رہتی تھی، مگر میں کبھی ان کی اس حالت کے بارے میں نہیں سوچتی تھی۔ جب سے میں نے شعور سنبھالا تھا ان کو ایسا ہی دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری ماں کا مزاج ہی ایسا ہے۔ دادا جان کی اپنی دکانیں تھیں، وہ گھر کا خرچ چلا رہے تھے، مگر خرچ بہت کم دیتے تھے اور اپنے اوپر پیسہ زیادہ لگاتے تھے۔ وہ پھرتیلے تھے اور دوست احباب کا حلقہ بھی وسیع تھا۔ وہ اپنا سارا پیسہ دوستوں اور جاننے والوں پر اڑاتے رہتے تھے۔ امی سے اور مجھ سے بھی دادا کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ امی اور دادا زیادہ تر بات نہیں کرتے تھے، بس لبے انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتے۔ ایسا لگتا ان دونوں کے بیچ تعلقات کچھ خاص اچھے نہیں رہے تھے۔ ترس ترس کر خرچ کرنے کی وجہ سے میں چڑچڑی ہونے لگ گئی تھی۔ میرے ہر وقت ناراض رہنے کی وجہ سے میری ماں نے محلے کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کی محنت کی وجہ سے ہمارے حالات بھی کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ مجھے ماں کا بہت دکھ بھی ہوتا تھا کہ سارا دن گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور باہر کے کام بھی کر آتی ہیں، مگر کبھی بولتی نہیں تھیں کہ میں تھک گئی ہوں۔ اگر میں ان سے کوئی بات
سوال جواب کرتی تو جواب میں ایک گہری خاموشی ملتی۔ اماں ہر وقت کچھ سوچتی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کے دماغ میں کوئی بہت بڑی جنگ چھڑی ہو۔ انہی دنوں دادا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بڑھاپا اب ان کی پھرتی پر نظر انداز ہونے لگا۔ جوڑوں کے درد سے اکثر ان کی حالت خراب رہنے لگی تھی، اکثر ہی بخار ہو جاتا تھا، اچانک سے ہی ان کی طبیعت گرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب اکثر گھر میں پڑے رہتے۔ ان کی محتاج بھری زندگی کی وجہ سے ماں سب کام چھوڑ چھاڑ کر ان کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ میں نے گھر کا کام سنبھال لیا اور دکانیں کرائے پر چڑھا دی۔ دکانوں کے کرائے سے دادا کی بیماری کا علاج اور ہمارے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ میں گھر کے باقی کاموں میں تو ماں کی مدد کروا دیتی، مگر صبح کا ناشتہ ماں اکیلے بناتی تھی، کیونکہ میں دیر سے جاگنے کی عادی تھی۔ دادا کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی، نہایت کمزور سے ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے ان کا اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ایک رات دادا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم صبح اٹھے تو وہ بخار سے جلتے نیم جان ہو چکے تھے۔ محلے والوں کی مدد سے ہم ماں بیٹی ان کو ہسپتال لے گئے اور پورا دن ان کی حالت بہتر ہونے میں لگ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ماں ڈر گئی اور دادا کا خیال رکھنے کے لیے رات کو ان کے کمرے میں ہی سونے لگیں۔ شاید یہ ماں کی محبت بھری تیمارداری کا نتیجہ تھا کہ دادا بہتر ہونے لگے۔ اب دادا کا رویہ ہم ماں بیٹی کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ اب مجھے پیار دینے لگے تھے، مگر امی ہر وقت اکتائی اور بیزار سی رہتی تھی۔ ایک روز میری آنکھ صبح جلدی کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو ماں اسی وقت دادا کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے جا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ میں حیران ہوئی اور اچانک دادا کا خیال آنے پر میں ڈر کر ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مجھے لگا کہ شاید دادا کو کچھ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ماں رو رہی تھی، مگر دادا سامنے اپنی جگہ پر پرسکون سو رہے تھے۔ میں سر جھٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح اب اکثر ہی صبح میری آنکھ جلدی کھلنے لگی تھی۔ میں جب بھی اٹھ کر جاتی، ماں اسی طرح دادا کے کمرے سے روتے ہوئے نکل رہی ہوتی تھی۔ یہ اب معمول بن چکا تھا، جو میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ماں پہلے ہی گم سم رہتی تھی، اب تو بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ ایک صبح وہ ایسے ہی روتے ہوئے کمرے سے نکلی تو میں نے ہمت کر کے ان سے رونے کی وجہ پوچھ لی۔ میرے سامنے آ جانے پر ماں بری طرح گھبرا گئی اور مجھے ٹالنے لگی اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ کرا دیا۔ امی ہمیشہ مجھے ایسے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرا کر چپ کروا دیا کرتی تھیں۔ جب میں ابا کے بارے میں سوال کرتی، امی کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر اٹھ جاتی۔ مجھے ایسا لگتا انہیں تو میرے باپ سے محبت ہی نہیں تھی۔ ان کو کبھی ابا کا ذکر کرتے نہیں دیکھا تھا، ابا کا نام کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا۔ بس دادا سے سنا تھا کہ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا، جس کی موت کا صدمہ تھا، مگر اب امی کو روزانہ ایسے ہی روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ماں کی پرواہ ہونے لگی تھی۔ میں سارا دن ماں کو دیکھتی رہتی، وہ اکثر ہی جانے کن خیالوں میں گم ہو جاتی ہے۔ میری اب روزانہ ہی صبح جلدی آنکھ کھلنے لگی تھی۔ میں اٹھ کر ماں کو روتا ہوا دیکھتی اور ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگتی۔ مجھے ماں کی فکر ہر وقت ستانے لگی، مگر کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ میری ماں اور میرے بیچ سہیلیوں والا رشتہ بھی نہیں تھا، جو ان سے ساری باتیں کرتی، ان کے دکھ درد سنتی۔ ایک فاصلہ ہمیشہ سے ہمارے بیچ رہا اور یہ فاصلہ بھی امی کا بنایا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر میری ماں تھی جو ایسا کرنے نہیں دیتی۔ مجھے میری ماں سے جتنی شکایتیں تھیں، مگر فی الحال مجھے یہ گتھی سلجھانی تھی۔ آخر ماں کیوں روتی ہوئی دادا کے کمرے سے نکلتی ہے؟ ایک رات میں نے سوچا کہ معاملے کی حقیقت خود جاننے کی کوشش کروں۔ میں نے شام کے وقت بہت سوچنے کے بعد بہانہ بنا کر ماں کو ہمسایوں کے گھر بھیج دیا اور خود دادا کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ماں رات کو آئی تو مجھے وہاں پا کر گھبرا گئی اور اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں جب نہ جاگی تو وہ تھک کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مگر اس رات میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا تھا۔ مجھ پر ایک ہی رات میں ماں کی اب تک خاموشی اور اداسی کا راز کھل گیا تھا، اور دادا کے بارے میں مجھے جو حقیقت پتہ چلی وہ میری روح فنا کر گئی۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں ہمیشہ ماں کو ہی غلط سمجھتی آ رہی تھی، مگر آج پتہ چلا میرا دادا اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ۔ ماں کے جانے کے تھوڑی
دیر بعد دادا نے ماں کو پکارا تو میں سانس روکے پڑی رہی۔ میری خاموشی پر دادا نے اچانک جو جملہ کہا وہ مجھے جی جان سے ہلا گیا۔ دادا جان اچانک بولے کہ صفیہ بیٹی، مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دو، ورنہ اس اذیت کے باوجود مجھے موت نہیں آئے گی۔ میں پل پل مر رہا ہوں، مجھے نجات دے دو۔ میں جانتا ہوں میرا جرم بہت بڑا ہے اور تمہارے صبر کو سلام ہے جو آج تک ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، ورنہ میں اپنی پوتی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میں حیرت سے دم بخود پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے دادا کس گناہ کی معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو مجھے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ دادا مسلسل بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا دادا آج کیسا انکشاف کرنے والا تھا۔ دادا بول رہے تھے، صفیہ بیٹی میں تمہارا مجرم ہوں۔ دادا کی اگلی باتیں میری ذات کو 100 واٹ کا جھٹکا لگایا۔ یہ انکشاف میری روح کو زخمی کر گیا۔ وہ بولے کہ تمہاری ویران زندگی اور اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ تمہاری خاموش فرمانبرداری مجھے بے موت مار رہی ہے۔ بیٹی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے قبر کی سختی وحشت میں مبتلا کرتی ہے۔ دادا روتے ہوئے مسلسل معافیاں مانگتے جا رہے تھے۔ صفیہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ میں بغیر گولیوں کے سو نہیں سکتا اور روح میں اذیت محسوس کرتا ہوں، مجھے کہیں چین نہیں مل رہا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، اس گناہ کے لیے تمہاری بیٹی کو یتیم کرنے والا ظالم دادا ہوں۔ میں دادا کی باتوں سے بوکھلا رہی تھی، اس پر ان کے پیروں پر ہاتھ رکھنے کی حرکت مجھے ساخت کر چکی تھی۔ دادا کو میری خاموشی سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، شاید ماں بھی ایسی خاموشی سے سنتی ہوں گی۔ اس رات میں سو نہیں پائی تھی۔ دادا پوری رات تکلیف اور اذیت سے روتے رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے، اور میرے ذہن میں نئے سوال جنم لے چکے تھے۔ بھلا دادا ایسا کیوں بول رہے تھے کہ انہوں نے ابا کو مارا؟ بھلا ایک باپ ہی بیٹے کو کیوں مارے گا؟ سوچ سوچ کر میری حالت بری ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اگر جلد از جلد مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو میں اب ایک اور سچ کی تلاش میں نکل چکی تھی۔ دادا کس گناہ کی بات کر رہے تھے؟ ایسا کیا کر چکے تھے وہ ماں کے ساتھ؟ اور میرا باپ کیوں اور کیسے مرا؟ صبح کے قریب دادا تھک کر اپنے بستر پر گر گئے۔ وہ کپ کپاتی آواز میں نیند کی گولیاں دینے کی درخواست کر رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دور پڑی ٹیبل سے ان کی دعائیں اٹھا کر نیند کی گولیاں چھاننے لگی۔ دعاؤں میں نیند کی گولی مل گئی تھی۔ میں نے وہ گولی اٹھا کر پانی کے ساتھ دادا کو دے دی۔ وہ خاموشی سے دوا لے کر آنکھیں موند گئے۔ اور کوئی وقت ہوتا تو مجھے دادا کا دکھ ہوتا، مگر آج میں خود اتنی عجیب کیفیت میں بیٹھی تھی اور دادا کا آدھا سچ آدھی کہانی مجھے پریشان کر گئی، اور مجھے دادا کی حالت پر دکھ افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دادا نے جانے انجانے میں ہی صحیح میرے باپ کو مروایا ہے۔ آج دادا مجھے اپنے باپ کا قاتل لگ رہا تھا، مگر پوری بات تو مجھے امی ہی بتا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی امی اتنی آسانی سے مجھے کچھ نہیں بتائیں گی۔ اس صبح میری حالت بھی کم و بیش ماں والی ہی تھی۔ میری آنکھیں پوری رات جاگنے کی وجہ سے سوج رہی تھی۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گیا تھا ماں پوری رات دادا کی رو رو کر معافی مانگنے پر صبح اس حال کو پہنچتی تھی، مگر شاید وہ معاف نہیں کرتی تھی کیونکہ دادا ان سے لگاتار معافی مانگ رہے تھے۔ اگر امی نے دادا کو معاف کیا ہوتا تو آج بھی دادا معافی نہیں مانگ رہے ہوتے۔ مطلب دادا نے کچھ زیادہ ہی برا کیا تو امی کے ساتھ جو میری نرم مزاج ماں دادا کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ اتنی سنگ دل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ماں نے مجھے دیکھ کر نظریں چراتے ہوئے سختی سے تاکید کی کہ میں آئندہ دادا کے کمرے میں سونے نہ جاؤں، بلکہ بہتر ہے کہ آئندہ ان کے پاس ہی نہ جایا کروں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور ماں کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی۔ کاموں سے فارغ ہو کر ہم ماں بیٹی بیٹھی تو میں نے ماں سے سوال کیا کہ میرا باپ کیسے مرا تھا؟ میرے سوال پر ماں کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا تھا۔ وہ حواس باختہ سی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولی کہ اللہ نے بس اتنی ہی زندگی رکھی تھی ان کی، مگر میں ماں کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ضد کرتے ہوئے ماں سے سوال کیا اور کہا کہ میں اب دادا کی رات بھر مانگی جانے والی معافیوں کی وجہ سے آدھا سچ جان چکی ہوں، مجھے پوری سچائی جاننی ہے۔ میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منتیں کی کہ مجھے پورا سچ بتا دیں، کیونکہ میرا دماغ اس آدھی بات کا غلط مطلب لے رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے دادا اور ماں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچوں۔ میری بات پر امی مجھ پر غصہ ہوئی اور چپ کروانا چاہا، مگر آج میں بھی بضد تھی۔ میں نے جب ماں سے ایسی ضد کی تو وہ میرے الفاظ پر بوکھلا گئی اور بولی
کہ وہ نہیں چاہتی دادا کی اس عمر میں ان کی پوتی کو ان کے خلاف کر دیں۔ زندگی میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور میں مزید نہ کروں، مگر میں بضد تھی کہ مجھے پورا سچ بتایا جائے۔ ماں مجھے ٹالتی رہی اور اسی ٹال مٹول میں 2-3 دن گزر گئے۔ میرا دماغ ہر وقت دادا کی باتوں میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ ماں کے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے میں نے بھوک ہڑتال کی اور 2 دن کچھ نہ کھانے کی وجہ سے میں 2 دن میں ہی سالوں کی بیمار لگنے لگی، کیونکہ میں پہلے سے ہی کمزور اور دبلی پتلی تھی۔ وہ تو میری ضد کے آگے ہار مان گئی اور مجھے اپنی زندگی کی تلخ کہانی سنا ڈالی۔ ماں کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اپنے دادا کی اتنی گری ہوئی شخصیت کے بارے میں جان کر میرا دل بھر آیا تھا۔ انہیں پتہ دادا کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی، جو میری ماں کے لیے اذیت کا باعث بنا اور میرے باپ کا قاتل تھا۔ واقعی میری ماں کا صبر ان کی موت سے پہلے اتنی اذیت دینے کی وجہ بن رہا تھا۔ ماں نے بتایا کہ ان کی اور میرے باپ کی پسند کی شادی تھی۔ دادی زندہ نہیں تھی اور میرے دادا ہمیشہ سے ہی اپنی یتیم مسکین بھتیجی کا بیاہ طاہر سے کروانا چاہتے تھے۔ دادا کی بھتیجی دادا کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے وہ ساری زندگی ان کے پاس رہے، مگر میرا باپ میری ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے دادا کی بہت زیادہ ضد اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دادا ہار مان گئے اور میرے ماں باپ کی شادی کروا دی گئی، مگر پہلے روز سے ہی دادا نے کبھی ماں کو بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بہانے سے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر ماں میرے باپ کی خاطر سب خاموشی سے سہتی رہتی تھی اور زبان پر کبھی شکایت نہیں لائی۔ ان کی ساری زیادتیاں خاموشی سے سہتی رہیں۔ انہی سختی اور ناراضگی بھرے دنوں میں ہی میری ماں کو ماں بننے کی خوشی ملی تھی۔ میرا باپ اور ماں دونوں خوش ہو گئے اور دادا بجائے خوش ہونے کے مزید غصہ ہو گئے۔ ان کی بھتیجی بھی اس جلن میں ان کے ساتھ تھی۔ دادا کی بھتیجی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ماں کی اولاد نہ ہو سکے، مگر میں اپنے وقت پر دنیا میں آ گئی تھی۔ میرے آنے پر میرے ابا بہت زیادہ خوش تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ دادا اور ان کی بھتیجی کی چالیں اپنے عروج پر تھیں اور میری ماں میرے ساتھ مگن رہنے لگی تھی۔ میری ماں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا سسر اس حد تک گر جائے گا۔ ابھی میں چند ماہ کی ہوئی تھی کہ دادا اور ان کی بھتیجی نے میری ماں کے کردار کو میرے باپ کے سامنے مشکوک بنانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اکثر میری ماں کے فون پر رانگ نمبر سے کالیں کرنے لگے اور کبھی گھر کے دروازے پر ہر دوسرے دن نیا مرد کھڑا نظر آنے لگا۔ میرا باپ مسلسل ہوتی ایسی حرکتوں پر میری ماں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ماں نے پریشانی سے انہیں سچ بتایا کہ وہ کسی مرد کو نہیں جانتی۔ میرے باپ کو ان پر اعتبار تھا، تبھی خاموش ہو گئے تھے، مگر یہ بات اب بڑھ چکی تھی۔ مرد اب گھر کے اندر بھی آنے لگے تھے۔ ایک روز میرا باپ کام سے لوٹا تو ان کے کمرے میں ماں کے پاس کوئی مرد موجود تھا۔ ماں خود بھی اچانک کمرے میں آ جانے والے غیر مرد سے گھبرا چکی تھی۔ ابھی وہ کوئی سوال کرتی کہ میرا باپ پہنچ گیا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر میرا باپ برداشت نہیں کر پایا تھا اور وہیں دل پکڑ کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ ان کو دادا جلدی میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ دورہ اتنا شدید تھا کہ اسی وقت مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دادا اور ان کی بھتیجی کی چال الٹ گئی تھی۔ میرے باپ نے بجائے میری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے خود ہی خاموشی کے ساتھ دنیا سے منہ موڑ لیا تھا اور گھر میں ماتم مچ گیا تھا۔ ماں کو بار بار غشی کے دورے پڑتے۔ میرے باپ کی موت کے بعد دادا کو چپ لگ گئی تھی۔ جوان بیٹے کی اچانک موت سے وہ بوکھلائے پھرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگتے تھے۔ ان کا ضمیر انہیں اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ ان کی بھتیجی بھی نیم پاگل ہو گئی تھی اور ماں ہمیشہ کے لیے گم سم سی ہو گئی تھی۔ وقت گزر گیا۔ دادا نے ماں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور بھتیجی کا علاج کرا کر کسی سمجھدار مرد کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ ان سب میں سب سے بڑا نقصان میری ماں کا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی یتیم ہو چکی تھی اور وہ بھری جوانی میں بیوہ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ دادا کو تو اپنی بیماری کے دنوں میں ماں کے صبر اور اپنی زیادتی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ماں نے میرے باپ سے اپنی محبت کا ثبوت دادا کی بیماری میں ان کا خیال رکھ کر دیا تھا۔ دادا اب روزانہ معافیاں مانگتے تھے، مگر ماں ان کو معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھ پا رہی تھی۔ انہیں ہر بار دادا کی معافی پر اپنے شوہر کا مرا ہوا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ امی نے مجھے کہا تھا، لاریب میں لاکھ چاہتی ہوں کہ میں اس شخص کو معاف کر دوں جو موت کے دہانے پر کھڑا اپنے آخری دن گن رہا ہے، مگر میں چاہ کر بھی اتنی اعلیٰ ظرف نہیں بن پا سکتی۔ انہوں نے اگر میرے شوہر کو گولی مار کر قتل کیا ہوتا تو میں
इन्हें शायद माफ़ भी कर देती, मगर जैसी हरकत तुम्हारे दादा ने की थी शायद ही कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करता। बहू से नफ़रत में इतने आगे चले गए कि ये तक नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की इज़्ज़त हूँ। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालेंगे तो उनके छींटे उनके बेटे पर भी गिरेंगे। एक बार भी नहीं सोचा कि उनके बेटे को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। आज भी मुझे ताहिर का चेहरा, उनकी आंखें याद आती हैं। उनके चेहरे पर मेरी बेवफाई का डर था, उनके आंखों में बेयकीनी थी। उनकी शिकायत करती हुई आंखें मुझे अपने ससुर को माफ़ करने नहीं देती। ताहिर उस वक़्त कितनी तकलीफ़ में थे। इन्हें लग रहा था मैंने सच में उनसे बेवफाई की और वो ये सदमा नहीं सह सके। मुझे कुछ बोलने का, अपनी सफाई का भी मौका नहीं दिया और ऐसे ही नाराज़ होकर मुझ से बदजन होकर चले गए और मैं ज़िंदा बच गई। अब हर रात तुम्हारे दादा माफ़ियाँ मांगते हैं। अब उनकी वही भतीजी इन्हें पूछने तक नहीं आती है। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ खुश है, जिसके लिए तुम्हारे दादा ने अपना, मेरा और तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करवाया। अब उनकी खुदगर्जी पर पछताते हैं, मगर अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब तो भी देर हो चुकी थी। मैं उस दिन से अजियत में हूँ। सोने लेटती हूँ तो ताहिर की शिकायत करती हुई आंखें नज़र आती हैं और ताहिर के सीने में उठता हुआ दर्द मैं अपने सीने में महसूस करती हूँ। अम्मी की बातें सुनकर मुझे लग रहा था मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। तभी मैंने अम्मी से कहा, आप क्यों दादा के साथ रहती हैं, आप ये घर छोड़कर क्यों नहीं गई? तब अम्मी बोली, घर छोड़कर कहाँ जाती, कौन मुझे बेटी के साथ अपने घर पर रखता। मैं इस कदर सदमे में थी कि शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। मुझे तुम्हारे दादा के घर पर इद्दत पर बिठाया गया और मैं तुम्हें कहाँ ले जाती, दर दर की ठोकरें खाती। इसीलिए मैं यहीं रह गई ताकि तुम्हारा दादा तुम्हारा सरपरस्त बने। मैं सब सुनकर चुप की चुप होकर रह गई। न जाने दादा कि मज़ीद कितनी ज़िंदगी बाकी है। दादा क्यों नफ़रत में इतने अंधे हो गए कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे अम्मी का बहुत दुख हो रहा था, तो दूसरी तरफ दादा पर भी गुस्से के साथ साथ तरस भी आ रहा था, क्योंकि अब उनकी हालत तरस खाने जैसी ही थी। शायद कभी माँ इन्हें माफ़ कर देने का ज़र्फ़ कर पाएंगी, मगर अभी वो ये नहीं कर पा रही थी और मुझे लगता है कि माँ कभी भी दादा को माफ़ नहीं कर सकेगी। आप मुझे बताएं, माँ को क्या करना चाहिए, दादा को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं?